نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير۔ سورۃ الانبیاء 17واں پارہ سٹارٹ ہو رہا ہے۔ پہلی 15 آیات ہم پڑھیں گے آج۔ سورۃ الانبیاء جو ہے اس کا یہ نام اس وجہ سے ہے کہ اس میں مسلسل بہت سے انبیاء کا ذکر آیا ہے۔ اس کا زمانہ نزول مکے کا درمیانی وقت ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کا تقریباً تیسرا دور، اور اس صورت میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سرداران قریش کے ساتھ جو کشمکش ہوتی تھی اس کا تذکرہ ہے۔ آپ کی دعوت اور رسالت، آپ کی دعوت توحید اور عقیدہ آخرت پر جو ان لوگوں کو شکوک تھے، جو اعتراضات تھے، ان کا جواب دیا گیا ہے، اور آپ کی مخالفت میں وہ جو چالیں چلتے تھے اس پہ بحث کی گئی ہے، اور اس کے برے نتائج سے آگاہ کیا گیا ہے، اور انہیں یہ احساس دلایا گیا ہے کہ جس کو تم اپنے لیے جس شخص کو باعث مصیبت سمجھتے ہو وہ دراصل تمہارے لیے باعث رحمت بن کے آیا ہے۔ سورت کا آغاز کرتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اقترب للناس حسابهم، اقترب بہت قریب آ گیا ہے، للناسی لوگوں کے لیے، حسابهم ان کا حساب کا وقت ان کے بہت قریب آ گیا ہے۔ واہم حالانکہ وہ، جبکہ وہ فی غفلت معرضون غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں، یعنی لوگوں کے حساب کا وقت قریب آ چکا ہے اور وہ ہیں کہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے ہیں۔ اس سے مراد ہے قیامت بہت قریب آ گئی ہے، یعنی وہ وقت اب دور نہیں رہا جب لوگوں کو اپنا حساب دینے کے لیے اپنے رب کے حضور پیش ہونا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اس بات کی علامت ہے کہ اب انسانیت کی تاریخ اپنے آخری دور میں داخل ہو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں خود یہ بات بیان فرمائی۔ آپ نے فرمایا، بلکہ آپ نے دونوں انگلیاں اپنی کھڑی کر کے فرمایا، بُعِثْتُ أَنَا وَالسَّاعَةُ كَهَاتَيْنِ، میں ایسے وقت پر مبعوث کیا گیا ہوں کہ میں اور قیامت ان دو انگلیوں کی طرح ہے، یعنی میرے بعد بس قیامت ہی ہے، کسی نبی کی دعوت بیچ میں حائل نہیں ہے۔ سنبھلنا ہے تو سنبھل جاؤ، اب کوئی ڈرانے والا نہیں آئے۔ لیکن لوگوں کا یہ حال ہے کہ جتنا وقت قریب آ گیا ہے اتنا ہی وہ غفلت میں منہ موڑے ہوئے۔ ما یأتیہم من ذکر من ربہم محدث الا استمعوہ، ما یأتیہم نہیں آتی ان کے پاس، من ذکرن کوئی نصیحت، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، محدثن نئی، حدیث سن کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز یا نئی بات، تو محدثن بھی نئی، یعنی کوئی نئی نصیحت ان کے پاس ان کے رب کی طرف سے نہیں آتی، الا استمعوہ مگر وہ سنتے ہیں اس کو، استماع ہوتا ہے سننا، مگر وہ سنتے ہیں اس کو اس حال میں، وہم یلعبون، یہاں واو جو ہے نا وہ حالیہ ہے، واو کا مطلب اور نہیں ہے، اس حال میں کہ وہ یلعبون کھیل رہے ہو، یلعب کا مطلب ہوتا ہے کھیلنا، لائبہ نام بھی لوگ رکھتے ہیں، تو لام عین با اس کا روٹ ہے، یعنی اس حال میں وہ رب کی طرف سے آئی ہوئی نصیحت کو سنتے ہیں اور کھیل میں پڑے رہتے ہیں۔ یعنی کھیل سے مراد ہے کہ زندگی کا کھیل، آخرت اور سے غافل لوگ جو کھیل رہے، یعنی سنجیدگی سے نہیں سنتے بلکہ کھیل اور مذاق کے طور پہ سنتے ہیں اس کو۔ لاہیتاً قلوبہم، غافل ہیں ان کے دل،
لاہیتن کا مطلب ہے غافل ہیں، غفلت میں ہیں۔ الہاکم التکاثر جو صورت ہے اس کا میں یہ لفظ جو ہے نا الہا، اس کا بھی یہی مطلب ہے، غافل کر دیا تم کو۔ تکاثر کثرت کی، بہتات کی، حرص نے، تو یہ لفظ بھی اسی روٹ سے ہے۔ لاہیتن قلوبہم، غافل ہیں ان کے دل، وَأَسَرُّوا، وَأَسَرُّوا النَّجْوَىٰ، اور ان لوگوں نے خفیہ سرگوشی کی۔ اسرہ ہوتا ہے سرگوشی کرنا، چپ کے بات کرنا، سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اسر النجویٰ، خفیہ سرگوشیاں، چھپا کی۔ الذین، وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا۔ وہ ظالم کون ہیں؟ سرداران قریش۔ اور کیا سرگوشیاں کرتے ہیں، کیا باتیں کرتے ہیں آپس میں، کیا کہتے ہیں؟ حل ھذا، نہیں ہے یہ، الا بشر مثلکم، مگر ایک بشر ہے تم جیسا۔ افتاتون السحر، تو کیا تم آتے ہو جادو کے پاس، یعنی کیا تم جادو کے پھندے میں پھنستے ہو؟ اب دیکھتے جائیے گا کہ اہل مکہ، سرداران قریش، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کیسی کیسی باتیں کرتے ہیں اور کیا کیا الزامات آپ پہ لگاتے ہیں۔ پہلا ان کو جو اعتراض ہے وہ کیا کہتے ہیں؟ حل ھذا الا بشر مثلکم، نہیں ہے یہ مگر ایک بشر تمہارے ہی جیسا۔ پھر دوسرا یہ افتاتون السحر، کیا تم جادو کے پاس آتے ہو؟ وانتم تبصرون، حالانکہ تم دیکھ بھی رہے ہو، یعنی دیکھتے ہوئے، آنکھوں دیکھتے ہوئے تم جادو کے پھندے میں پھنستے جا رہے ہو۔ دیکھیں کفار مکہ جو سرگوشیاں کرتے تھے وہ بڑے بڑے سردار آپس میں بیٹھ کر کیا کرتے تھے، جن کو ہر وقت یہ فکر لاحق رہتی تھی کہ اس دعوت کا مقابلہ کیسے کیا جائے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ شخص بہرحال نبی نہیں ہے، کیونکہ ہم جیسا ہے، یہ ایک انسان ہے، ہماری طرح کھاتا پیتا بازاروں میں چلتا پھرتا ہے، اس کے بیوی بچے ہیں، آخر کیا بات ہے اس میں جو ہم سے ممتاز کرتی ہے۔ ہاں یہ ہے کہ اس کی شخصیت میں جادو ہے، جو بھی اس کی بات کان لگا کر سنتا ہے وہ اس کا گرویدہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے وہ آپس میں باتیں کیا کرتے تھے، کیا سرگوشیاں کرتے تھے؟ اپنی خیر چاہتے ہو تو نہ اس کی سنو اور نہ اس سے میل جول رکھو، کیونکہ اس کی باتیں سننا گویا آنکھوں دیکھتے جادو کے پھندے میں پھنسنا۔ اب کس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ جادو کا الزام لگاتے تھے، اس کی مثالیں آپ کے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں کچھ سیرت نگاروں نے ہمیں بیان کی ہیں۔ ایک سیرت نگار ہے محمد بن اسحاق، 152 میں ہجری میں وہ فوت ہوئے۔ وہ لکھتے ہیں کچھ واقعات کہ ایک دفعہ ایسا ہوا، عتبہ بن ربیعہ بہت مشہور سردار ہیں مکہ کے، ابو سفیان کے سسر ہیں، ہندا کے والد۔ انہوں نے سرداران قریش سے ایک دفعہ کہا کہ اگر آپ لوگ کہیں، آپ پسند کریں تو میں جا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ملوں اور انہیں سمجھانے کی کوشش کروں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی تعداد روز روز بڑھتی جا رہی تھی اور یہ دیکھ کر بڑے بڑے قریش کے سردار بڑے پریشان ہوتے تھے۔ لوگوں نے کہا ٹھیک ہے، ابو الولید، یہ ان کا ولید کے والد کہا جاتا تھا ان کو، ابو الولید بھی ان کا نام تھا۔ انہوں نے کہا ہمیں آپ پہ پورا یقین ہے، آپ ضرور جا کے ان سے بات کریں۔ چنانچہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور کہنے لگا، اے بھتیجے، ہمارے پاس جو تمہیں عزت حاصل تھی وہ تم خوب جانتے ہو، نسب میں بھی شریف ترین گھرانے کے فرد، اب تم نے اپنی قوم پہ کیا مصیبت لائی ہے؟
تم نے جماعت میں فرقہ ڈال دیا ہے، تفرقہ ڈال دیا ہے، ساری قوم کو بے وقوف بنایا ہے، اس کے دین اور اس کے معبودوں کی تم نے برائی کی ہے، اور اپنے باپ دادا جو مر چکے ہیں ان سب کو تم نے گمراہ اور کافر بنایا ہے۔ بھتیجے، اگر ان باتوں سے تمہارا مقصد دنیا میں بڑائی قائم کرنا ہے تو ہم سب مل کے تم کو اتنا پیسہ دیتے ہیں کہ تم سب سے زیادہ مالدار ہو جاؤ۔ سرداری چاہتے ہو تو تمہیں سردار مانے لیتے ہیں، بادشاہی چاہتے ہو تو بادشاہ بنا دیتے ہیں، اگر تمہیں کوئی بیماری ہو گئی ہے تو تمہارا علاج کروا لیتے ہیں۔ وہ یہ باتیں کرتا رہا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموشی سے سنتے رہے۔ جب وہ خوب بول چکا تو آپ نے فرمایا، ابو الولید، جو کچھ کہنا چاہتے تھے کہہ چکے، یا کچھ اور بھی کہنا ہے؟ اس نے کہا، بس مجھے جو کہنا تھا میں نے کہہ دیا۔ آپ نے فرمایا، اچھا تو سنو، اب میری سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، حامیم تنزیل من الرحمن الرحیم۔ سورہ حامیم سجدہ کی آپ نے تلاوت شروع کر دی۔ آپ تلاوت کرتے گئے اور رتبہ پیچھے سے زمین پر ہاتھ ٹیکے غور سے سنتا رہا۔ جب آپ آیت نمبر 38 پہ پہنچے اور آپ نے سجدہ کیا اور پھر سر اٹھا کر رتبہ سے فرمایا، ابو الولید، جو کچھ مجھے کہنا تھا وہ آپ نے سن لیا، اب آپ جائیں اور بس آپ، میں نے یہی کہنا تھا۔ رتبہ اٹھا اور سرداران قریش کی طرف پلٹا تو لوگوں نے دور ہی سے دیکھ کر اسے کہا، خدا کی قسم ابو الولید کا چہرہ بدلا ہوا ہے، یہ وہ صورت نہیں ہے جسے لے کر وہ گیا تھا۔ اس کے پہنچتے ہی لوگوں نے سوال کیا، کہو ابو الولید کیا کر آئے؟ اس نے کہا، خدا کی قسم آج میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس سے پہلے کبھی نہیں سنا۔ واللہ یہ شعر نہیں ہے، نہ جادو ہے، نہ کہانت ہے۔ اے قریش کے لوگوں، میری بات مانو اور اس شخص کو اس کے حال پہ چھوڑو۔ اس کی باتیں جو میں نے سنی ہیں رنگ لا کر نہیں، اگر عرب اس پہ غالب آ گئے تو اپنے بھائی کا خون تمہاری گردن پہ نہیں ہوگا، دوسروں پر ہوگا، اور اگر یہ عرب پر غالب آ گیا تو اس کی حکومت تمہاری حکومت ہوگی اور اس کی عزت تمہاری عزت ہوگی۔ لوگوں نے کہا، واللہ ابو الولید پر بھی اس کا جادو چل گیا۔ اس نے کہا، میری رائے یہ ہے، اب تم لوگوں نے ماننی ہے تو مانو، نہیں ماننی تو تم جانو اور تمہارا کام۔ ایک اور واقعہ بیان کرتے ہیں ابن اسحاق کہ ایک دفعہ قبیلہ اراش کا ایک شخص کچھ اونٹ لے کر مکہ آیا۔ ابو جہل نے اس کی اونٹ خرید لی اور اس کو پیسے دینے سے انکار کر دیا۔ اب وہ شخص جس کا نام اراشی تھا، اس نے تنگ آ کے حرم میں جا کے کعبہ کے قریب قریش کے سرداروں کو جا کے کہا اور ان کے سامنے فریاد کی کہ ابو جہل سے میرے پیسے واپس دلوائے دیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حرم میں ایک کونے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ لوگوں نے کہا کہ وہ شخص جو بیٹھا ہوا ہے نا، اس سے جا کے شکایت کریں، اور اب وہ کھڑے ہوئے اور یہ کہنے لگے کہ اب ہم دیکھتے ہیں کہ کیا تماشا ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھے، اسے ساتھ لیا، ابو جہل کے گھر کی طرف چل پڑے۔ سرداروں نے ایک آدمی پیچھے لگا دیا کہ دیکھو جو کچھ ہوتا ہے آ کے ہمیں بتانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم گئے، ابو جہل کے گھر کا دروازہ کھٹکایا، اس نے پوچھا کون ہے؟ آپ نے جواب دیا محمد۔ تو بڑا حیران ہو کے باہر نکلا۔ آپ نے اس سے کہا کہ اس شخص کا حق فوراً ادا کر دو۔ وہ ایسے مڑا، بغیر چون چراں کیے اندر گیا اور اس کے اونٹوں کی قیمت لا کے اس کے ہاتھ میں دی۔ قریش کا جو مخبر تھا وہ دیکھ کر حرم کی طرف دوڑا اور جا کے سارا ماجرا سنایا۔ کہنے لگا، اللہ کی قسم آج وہ عجیب معاملہ دیکھا ہے جو کبھی نہ دیکھا تھا۔ ابو جہل جب نکلا تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھتے ہی اس کا رنگ فاق ہو گیا، اور جب آپ نے اس سے کہا کہ اس کا حق ادا کر دو تو ایسے لگتا تھا جیسے اس کے جسم سے جان ہی نکل گئی ہے، اور اس نے لا کے اس کا حق ادا کر دیا۔ یہ تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا اثر، اور جو پچھلا واقعہ تھا وہ تھا آپ کے کلام کا اثر، جسے لوگ جادو قرار دیتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قال، آپ نے فرمایا، ربی یعلم القول فی السماء والارض،
میرا رب جانتا ہے ہر بات کو، جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے. یعنی یہ جو کچھ بھی کہتے رہیں، ان کی جو بھی باتیں ہیں، اللہ سب کو جانتا ہے. ان کی جو وسپرنگ کمپین چل رہی ہے اس کا رب خوب جانتا ہے. اس کے بارے میں جو بھی باتیں بناتے ہیں سب اللہ جانتا ہے، سنتا ہے. خواہ کو زور زور سے کہیں، خواہ چپکے چپکے کانوں میں باتیں کریں. وہ السمیع العلیم. بلکہ قالو، انہوں نے کہا. اب ایک الزام نہیں ہے، کبھی جادو کا الزام ہے، کبھی کہتے ہیں اضغاث احلام، یہ تو پریشان خوابوں کی باتیں ہیں. بل افتراہ، بلکہ اس نے خود گھڑ لیا ہے. کبھی کہتے ہیں یہ خواب ہیں، راتوں کو خواب دیکھتے ہیں، صبح آ کے سنا دیتے ہیں. بلکہ کہتے ہیں افتراہ، اس نے خود ہی گھڑ کے لے آتے ہیں باتیں. پھر کہتے بل ہوا شاعر، بلکہ وہ تو شاعر ہے. فلیاتنا بآیۃ، بس چاہیے کہ وہ لائے ہمارے پاس کوئی نشانی دکھائے ہمیں. کما ارسل الاولون، جیسا کہ بھیجے گئے تھے پہلے رسول. اب یہ جو وہ الزامات لگاتے تھے، کبھی کہتے پریشان خواب ہیں، کبھی کہتے یہ شاعر ہے، کبھی کہتے یہ جادو ہے، کبھی کچھ قرار دیتے. اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ کی دعوت کا اثر جب پھیلنے لگا تو سرداروں نے آپس میں مشورہ کر کے طے کیا کہ آپ کے مقابلے میں ایک پروپیگنڈا مہم شروع کی جائے. یعنی ورنہ آپ کی دعوت پھیلتی چلی جائے گی، اور ہر شخص کو جو مکہ میں آئے آپ کے خلاف پہلے سے بدگمان کر دیا جائے. اسے کہا جائے یہ تو شاعر ہے، یہ تو جادوگر ہے، یہ تو گھڑی گھڑائی باتیں لے آتا ہے، تاکہ وہ آپ کی بات سننے پہ آمادہ ہی نہ ہو. یہ مہم ویسے تو سارا سال ہی چلتی تھی، لیکن حج کے موقع پہ وہ کثرت سے یہ کام کرتے، لوگوں کے پاس جاتے اور جا کے ان کو بتاتے. ایک طرح سے انہوں نے خود ہی نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شہرت گوشے گوشے میں پہنچا دی. جتنی آپ کی شہرت مسلمانوں کی کوششوں سے سال ہر سال میں نہیں ہو سکتی تھی نا، وہ ان کی مخالفانہ مہم سے تھوڑی مدت تھی کے اندر ہو. ہر شخص کے دل میں ایک سوال پیدا ہو گیا کہ آخر پتہ تو چلے کون ایسا آدمی ہے جس کے خلاف یہ اتنا طوفان برپا ہے. بہت سے سوچنے والوں نے سوچا کہ اس شخص کی بات سنی جائے. ایک بہت دلچسپ واقعہ ہے طفیل بن عمر دوسی کا. قبیلہ دوست کے تھے. وہ اپنا واقعہ خود ہی بیان کرتے ہیں. کہتے ہیں میں ایک شاعر تھا قبیلہ دوست کا، کسی کام سے مکہ گیا، وہاں پہنچتے قریش کے لوگوں نے مجھے گھیر لی اور حضور کے خلاف میرے خوب کان بھرے. کہتے ہیں میں اتنا بدگمان ہو گیا، میں نے طے کر لیا کہ میں بچ کے ہی رہوں گا ان سے. دوسرے روز میں نے حرم میں حاضری دی اور آپ کعبہ کے پاس نماز پڑھ رہے تھے. میرے کانوں میں چند جملے جو آپ کے پڑھے تو میں نے سوچا کہ بڑا اچھا کلام ہے. میں نے کہا میں بھی شاعر ہوں، عقل رکھتا ہوں، بچہ تو نہیں ہوں، صحیح اور غلط میں تمیز کر سکتا ہوں، کیوں نہ میں ان سے ملوں. کہتے ہیں میں ان کے پیچھے ہو لیا. آپ کے گھر کے قریب پہنچ کے میں نے کہا میں آپ کے متعلق لوگوں نے مجھ سے جو کچھ کہا تھا، میں بہت بدگمان ہو گیا تھا آپ سے، اور میں نے اپنے کانوں میں روئی ٹھونس لی تھی، لیکن آپ کی آواز ذرا سی میں نے سنی تو میں بہت متاثر ہوا. آپ کچھ مجھے تفصیل سے بتائیے. آپ نے جواب میں قرآن کا ایک حصہ سنایا تو اس قدر متاثر ہوا کہ اسی وقت ایمان لے آیا. پھر واپس جا کے اپنے باپ بیوی ان کو بھی مسلمان کیا، اور اس کے بعد اپنے قبیلے میں وہ اسلام کی تبلیغ کرتا رہا. خندق کے زمانے تک پہنچتے پہنچتے وہ کہتے ہیں میرے قبیلے کے 70-80 لوگ مسلمان ہو گئے. ان باتوں سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف یہ جو ان کی ایک مہم تھی وہ کتنی بھونڈی تھی، اور اس کا کتنا ان کو ہی نقصان ہوتا تھا. اور پھر وہ کیا باتیں کرتے ہیں کہ اسے چاہیے کہ ہمارے پاس کوئی نشانی لائے جیسا کہ بھیجے گئے تھے پہلے رسول.
یعنی پچھلے رسول جو نشانیاں لے کے آئے تھے، ہاں یہ بھی ہمیں کوئی ایسی نشانی اگر دکھا دے تو پھر تو ہم ایمان لے آئیں گے۔ اب اس مختصر سے جملے میں نشانی کے مطالبے کا جو جواب دیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ وہ 3 باتوں پر مشتمل ہے۔ ایک یہ کہ تم پچھلے رسولوں کی جیسی نشانیاں مانگتے ہو، لیکن یہ کیوں بھول جاتے ہو کہ وہ ہٹ دھرم لوگ ان نشانیوں کو دیکھ کے ایمان نہیں لائے تھے۔ اور دوسرے یہ کہ تم نشانی کا مطالبہ تو کرتے ہو مگر یہ نہیں دیکھتے کہ جس قوم نے بھی نشانی مانگی اور نشانی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد پھر انہوں نے انکار کیا تو وہ ہلاک ہوئے بغیر نہ رہی۔ اور تیسری بات یہ کہ تمہاری نشانی نہ بھیجنا جیسی تم مانگ رہے ہو، یہ تم پہ اللہ کی بڑی مہربانی ہے، کیونکہ اگر تم بھی نشانی مانگنے کے بعد تمہیں نشانی دکھا دی جائے، یعنی معجزہ دکھا دیا جائے، تو پھر اس کا انجام کیا ہوگا؟ پچھلی قوموں جیسا ہی، کیونکہ جو قومیں نشانی دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہ لائیں وہ تباہ کر دی جاتی ہیں۔ اب یہی باتیں بتائی گئی ہیں، ما آمنت قبلہم من قریۃ، نہیں ایمان لائی ان سے پہلے کوئی بستی، اہلکناہا کہ ہم نے ہلاک کیا اسے، افہم یؤمنون تو کیا وہ ایمان لائیں گے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا، اور نہیں بھیجا ہم نے آپ سے پہلے مگر مردوں کو ہی، نوحی الیہم ہم وحی کرتے تھے ان کی طرف، فاسألوا پس پوچھ لو، اہل الذکری اہل ذکر سے، ان کنتم لا تعلمون اگر تم نہیں جانتے۔ اہل ذکر کون ہیں؟ وہی یہود جن سے تم مخالفت کے داؤ پیچ سیکھا کرتے ہو، جو آج اسلام دشمنی میں تمہارے ساتھ ملے ہوئے ہیں۔ ان سے پوچھ دیکھو کہ جتنے بھی ہم نے رسول بھیجے ہیں، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا اور دوسرے انبیاء بنی اسرائیل جو تھے، وہ انسان تھے یا کوئی اور مخلوق تھے؟ وما ارسلنا قبلک الا رجالا نوحی، ہم مردوں کو ہی وحی کرتے رہے ہیں۔ وما جعلناہم جسدا، اور نہیں بنایا ہم نے انہیں ایک جسم، لا یاکلون الطعام کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہیں، ہم نے ان کو ایسے جسم تو نہیں دیے تھے کہ وہ کھانا نہ کھاتے ہوں۔ وما کانوا خالدین، اور نہ وہ ایسے تھے کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوں، اس طرح بھی نہیں تھا کہ وہ ہمیشہ رہنے والے ہوتے۔ ثم صدقناہم الوعدہ، پھر ہم نے سچا کر دیا ان سے وعدہ، فانجیناہم تو ہم نے نجات دی ان کو، ومن نشاء اور اسے جسے ہم چاہتے تھے، یعنی جن کو ہم نے چاہا انہیں ہم نے نجات دے دی۔ جیسے نوح علیہ السلام تھے، قوم کو تباہ کر دیا لیکن ان کو اور ان کے ساتھ کچھ لوگوں کو نجات دے دی۔ اسی طرح ہر رسول کو اور ان کے ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وَأَحْلَقْنَا الْمُسْرِفِينَ، اور ہم نے ہلاک کر دیا حد سے بڑھنے والوں۔ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ كِتَابًا، بلا شبہ ہم نے نازل کی ہے تمہاری طرف ایک کتاب، فیہ ذکرکم اس میں تمہارا ذکر ہے، افلا تعقلون تو کیا تم سمجھتے نہیں ہو؟ اب ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف نازل کی ہے جس میں تمہارا ہی ذکر ہے۔ ہمارا ذکر کیسے ہے کہ اس میں ہماری ہی باتیں ہیں، اس میں ایک طرح سے یہ ایسا جواب دیا گیا ہے کہ اس کتاب میں کوئی نرالی بات نہیں ہے جو تمہاری سمجھ میں نہیں آتی، جس کی وجہ سے تم اس کے متعلق اتنی متضاد رائے رکھتے ہو۔ کبھی کہتے ہو کہ یہ شاعری ہے، کبھی کہتے ہو یہ جادو ہے، کبھی کہتے ہو یہ پراگندہ خواب ہیں، کبھی یہ من گھڑت افسانے قرار دیتے ہو۔ ہاں کہ اس کتاب میں تمہاری ہی باتیں ہیں، تمہارا اپنا ہی حال بیان کیا گیا ہے، تمہاری ہی نفسیات اور تمہارے ہی معاملات زندگی پہ بحث کی گئی ہے، تمہاری ہی فطرت بتائی گئی ہے، تمہاری ہی ماحول سے وہ نشانیاں چن چن کے پیش کی گئی ہیں جو حقیقت بتا رہی ہیں۔ اور ان سب باتوں میں کیا چیز ایسی پیچیدہ ہے کہ اس کو سمجھنے میں
تمہاری عقل جو ہے وہ عاجز آ جاتی ہے. افلا تعقلون، تمہیں سمجھ کیوں نہیں آتی؟ وَكَمْ قَسَمْنَا مِنْ قَرْيَةٍ، اور کتنی ہی بستیاں ہم نے تباہ کر دیں. قسمنا، تہس نہس کر دیں. من قریتن، کتنی ہی بستیاں. کانت ظالمتن، جو کہ ظالم تھیں، ظلم کرنے والی تھیں. وَأَنشَأْنَا بَعْدَهَا قَوْمًا آخَرِينَ، اور ہم نے پیدا کر دیے ان کے بعد دوسرے لوگ. پھر ہم نے دوسری قوموں کو ان کے بعد اٹھایا. ہم نے پیس کے رکھ دیا ان بستیوں کو جو ظالم تھیں. ان کے بعد دوسری کسی قوم کو پھر ہم اٹھا لائے. فلما احسوا باسنا، تو جب انہوں نے محسوس کیا ہمارا عذاب، اذا تو اچانک، ہم وہ، منہا ان میں سے، یرکضون بھاگ رہے تھے. عاد و سمود کی بستیاں، قوم لوط کی بستیاں، قوم موسیٰ، قوم شعیب، جن قوموں پہ عذاب آیا، یہاں ان کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ان کو کیسے تباہ و برباد کیا. اور ان لوگوں کو جب ہمارا عذاب محسوس ہوا تو لگے وہاں سے بھاگنے. اذا ہم منہا یرکضون، اچانک ان سے بھاگ رہے تھے. لا ترکضوا، فرمایا اب نہ بھاگو، مت بھاگو. ورجعوا، اور لوٹ آؤ. الی ما اترفتم، اس مقام کی طرف، اترفتم، جو تم خوشحالی دیے گئے تھے. یہاں پہ بڑی امن کی زندگی، عیش و آرام کی زندگی اور چین کی زندگی گزار رہے تھے. اب وہاں سے بھاگ کے کہاں جا رہے ہو؟ اب واپس آؤ. بڑا معنی خیز جملہ ہے یہ، اور اس کے کئی مطلب ہو سکتے ہیں. مثلا ذرا اچھی طرح اس عذاب کا معائنہ تو کرو، تاکہ کل کوئی تم سے پوچھے تو بتا تو سکو. وہی ٹھاٹھ، وہی مجلسیں، وہی تمہارے خادم ہاتھ باندھ کر پوچھیں کہ کیا حکم ہے. اپنی وہی شان و شوکت کے ساتھ یہاں بیٹھے رہو. شاید اب بھی تمہارے مشوروں اور تمہاری آراء سے فائدے اٹھانے کے لیے لوگ وہاں موجود ہوں. کیوں جا رہے ہو بھاگ کے؟ اپنے گھروں کی طرف جن میں تم بڑی خوشحالی دیے گئے تھے. وَمَسَاكِنِكُمْ، اور اپنے گھروں کی طرف. لَعَلَّكُمْ تُسْأَلُونَ، تاکہ تم سے پوچھا جائے، تاکہ لوگ پھر آ کے تم سے مشورے طلب کریں. شاید وہ تمہارے خادم اور تمہارے ہاتھ باندھے کھڑے ہوں ملازم تمہارے سامنے. قالوا، تو انہوں نے کہا، یا ویلنا، ہائے ہماری بربادی. انا کننا ظالمین، بے شک ہم ہی ظالم تھے، ہم ہی خطاوار تھے. فما زالت، تو ہمیشہ رہی، تل کا یہ، دعواہم ان کی پکار، حتیٰ یہاں تک کہ جعلناہم، ہم نے کر دیا ان کو، حصیداً خامدین، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. یہی پکارتے رہے وہ، ہائے ہماری کم بختی، ہمارا ہی قصور ہے، ہم ہی خطاوار ہیں. اور یہی ان کی پکار رہی یہاں تک کہ ہم نے ان کو کھلیان بنا دیا. زندگی کا ایک شرارہ تک ان میں نہ رہا. حصیدن خامدین، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح. حصیدن، خامدین، بجے ہوئے. ایسے ہو گئے جیسے کٹی ہوئی کھیتی کہیں ہوتی ہے. بجے ہوئے، کٹی ہوئی کھیتی کی طرح ہو گئے. اور یہی پکارتے رہے جن قوموں پہ اللہ تعالیٰ کا عذاب آیا. یہ ان کا تذکرہ ہے.
اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھ عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی آیات کو پڑھیں، ان کو سمجھیں کہ ان میں ہمارے لیے کیا سبق ہے۔ پچھلی قوموں کے واقعات سنانے کا مقصد کیا ہے؟ قرآن کے ساتھ جن لوگوں نے ان کا مذاق اڑایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، آپ کو طرح طرح کے الزامات دیے، آپ کو ستایا، آپ کو دکھی کیا، ان کا انجام کیا ہوا؟ اور جن لوگوں نے اس کے ساتھ اس کو قبول کیا، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ مل کے تکلیفیں برداشت کیں، وہ دور جو صحابہ کا دور ہے وہ بڑا کٹھن وقت تھا ان کے لیے۔ مکہ کے 13 سال، اب یہ مکی سلسلہ چل رہا ہے سورتوں کا، سورت یونس سے شروع ہوا ہے، اور دیکھ لیں کہ اب ہم 18ویں پارے کے شروع تک، سورہ مومنون تک، یہ مکی صورتیں ہیں، اور ان صورتوں میں ہم نے کیسے کیسے واقعات دیکھے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے کیسے ستایا گیا، کیسے کیسے آپ پہ الزامات لگائے گئے، اور ایک ہی رٹ انہوں نے لگائی رکھی کہ ہمیں جو عذاب جس کے آپ ہمیں ڈراوے دیتے ہیں وہ لے کیوں نہیں آتے، کوئی معجزہ ہمیں دکھا کیوں نہیں دیتے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو صاف صاف کہہ دیا کہ ابھی یہ وقت نہیں ہے کہ ہم ان کو معجزہ دکھائیں۔ اور ظاہر ہے عذاب کے بارے میں تو ہم نے پڑھا کہ ہم کیسے ان پہ عذاب نازل کرتے ہیں جبکہ آپ ان کے اندر موجود ہیں، آپ کے ہوتے ہوئے ہم ان پہ کیسے عذاب نازل کرتے ہیں، اور ہم ان پہ کیسے عذاب نازل کرتے ہیں جبکہ یہ استغفار بھی کرتے ہیں۔ استغفار کیسے کرتے تھے؟ جب کرتے تھے نا خانہ کعبہ کا طواف، تو غفرانک کا یہ پکارا کرتے تھے۔ یہ ان کا پکارنا بھی، یہ بخشش مانگنا بھی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بخشش مانگتا ہے اللہ سے، ہم اس پہ عذاب نہیں حاصل کرتے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن پڑھنے پڑھانے کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قرآن پڑھاتے ہوئے اگر مجھ سے کوئی غلطی یا کوتاہی ہو جاتی ہے تو اللہ رب العزت مجھے معاف فرمائے۔ دعا مانگ لیتے ہیں۔ یا ربی لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک، یا مصرف القلوب صرف قلوبنا علی طاعتک، اللہم اعنا علی غمرات الموت وسکرات الموت، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، اللہم انا نسألک الہدی والتقی والعفاف والغنی، اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا، اللہم انا نعوذ بک من منکرات الاخلاق والاعمال والاحوال والادواء، اللہم انا نسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنا حبک، اللہم انا نسألک الصحة والعفة والامانة وحسن الخلق والرضا بالقدر، اللہم انا نسألک من جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء، اللہم انا نسألک ایمانا کاملا ویقینا صادقا ورزقا واسعا وقلبا خاشعا ولسانا ذاکرا ورزقا حلالا طیبا وتوبة قبل الموت وراحة عند الموت والعفو عند الحساب، یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا ذا العرش المجید، یا فعال لما ترید،
یا اللہ ہمارا یہ قرآن پڑھنا پڑھانا قبول فرمائے۔ یا رب العالمین جو قرآن پڑھنے والے ہیں یا اللہ انہیں اس کا فہم عطا فرما، اس کی سمجھ عطا فرما، اس کا شوق عطا فرما۔ یا رب العالمین یہ تیرا کلام ہے، یا اللہ ہمارے دلوں میں اس کی محبت پیدا کر دے، یا اللہ اسے ہمارے لیے باعث اطمینان بنا دے، باعث سکون بنا دے، ہمارے دلوں کی بہار بنا دے، ہمارے سینوں کا نور بنا دے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو بھی قرآن پڑھنے پڑھانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری نسلوں کو اس کام پہ گامزن کرتے کہ وہ قرآن پڑھیں اور آگے پڑھائیں۔ تیرے نبی کیا فرمان ہے کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ یا اللہ ہماری اولادوں کو قرآن سیکھنے اور سکھانے والا بنا۔ یا اللہ اسے ہماری نجات کا ذریعہ بنانا، قبر میں ساتھی بنانا، یا اللہ قیامت کے دن ہمارا شفاعتی بنانا۔ یا اللہ ہمیں مرتے وقت کلمہ نصیب کرنا، یا اللہ قبر کے عذاب سے بچانا، یا اللہ دوزخ کی آگ سے بچانا، بغیر حساب کے بخش دینا، پل صراط سے پار گزار دینا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے حقدار بنانا، جنت الفردوس عطا فرمانا۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جانا، اپنے عرش کے سائے تلے جگہ دینا۔ یا اللہ ہماری ساری دعائیں قبول فرما لے، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما دے۔ یا اللہ اس دنیا کو ہم پہ تنگ نہ کرنا، ہمارے لیے معیشتاً زن کا نہ کرنا۔ یا رب العالمین ہماری دنیا بھی آسان بنا، ہماری آخرت بھی آسان بنانا، ہماری موت بھی آسان دینا، ہم سے اصحاب حساب بھی آسان لینا۔ یا رب العالمین ہماری ساری دعائیں قبول کرنا۔ اللہ جتنے لوگ قرآن پڑھ رہے ہیں سن رہے ہیں اس وقت، یا اللہ سب کی دلی خواہشات پوری کر دے۔ جو اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی مغفرت فرما دے، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما دے۔ یا اللہ انہیں جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرما۔ ہمارے بہن بھائی عزیز رشتہ دار، ہمارے دوست احباب میں سے جو اس دنیا سے چلے گئے، یا اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ یا رب العالمین انہیں جنت کے اعلیٰ درجے عطا فرما دے۔ یا اللہ جو دنیا میں پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں ان کی بیماریاں دور فرما دے۔ جو اپنے بچوں کی وجہ سے پریشان ہیں یا اللہ ان کی پریشانیاں دور فرما دے۔ جو رزق کی تنگی کا شکار ہیں یا اللہ انہیں کشادہ رزق عطا فرما دے، حلال رزق عطا فرما دے۔ یا اللہ ہماری دعائیں قبول فرما لے، تمام بیماروں کو شفا دے دے، جسمانی روحانی قلبی ہر طرح کی بیماریاں دور فرما دے۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحابہ وازواجہ وذریتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین۔ سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام۔